نئی نسل اپنے ہی ملک میں اپنی جان اور اپنے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ سیاسی عدم استحکام قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہی قوم کا مستقل مقدر بن گیا تھا۔ بہتر روزگار، بہتر تعلیم اور اپنے تحفظ کی خاطر برسہ برس بیرون ملک جا کر سکونت اختیار کرتے رہے۔ صدیوں کی آزمائی ہوئی بات ہے کہ کسی بھی قوم کے مستقبل کا دار و مدار نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت پر ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے دیکھے ہوئے خواب ہی قوموں کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن اگر نئی نسل اپنے ہی ملک میں اپنی جان اور اپنے مستقبل کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تو قوم کے لیے اجتماعی طور پر اس سے زیادہ تشویش کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں ہی قوم کا مستقل مقدر بن گیا تھا۔ آئے دن وزرائے اعظم کی تبدیلی، عہدوں پر تنازعات، آزادی اظہار پر قدغن، آمریت، لسانی فسادات اور فرقواریت، کوٹا سسٹم کا نفاذ اور انتہا پسندی سمیت تمام پرتشدد، غیر جمہوری اور غیر مہذب روایات پاکستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی ارتقاء میں دراڑیں ڈالتی رہی ہیں۔ حکمرانوں کے قبائلی مزاج کے سبب صنعتیں جان بوجھ کر تباہ کر دی گئیں۔ لاقانونیت، بدعنوانی اور اقربا پروری ملک بھر میں میرٹ اور قانون کی بالادستی میں رکاوٹ بنی رہیں۔ انہی حالات کے پیش نظر پاکستان کے بے قصور شہری بہتر روزگار، بہتر تعلیم اور اپنے تحفظ کی خاطر برسہ برس بیرون ملک جا کر سکونت اختیار کرتے رہے۔ حالت کے بد سے بدتر ہونے کے اس مستقل عمل کو روکنا تو کجا، کسی سول یا فوجی حکومت کو اس پر کسی حد تک قابو پانے کی توفیق بھی نہیں تھی۔ یوں ملک میں معاشرتی زوال کی رفتار زور پکڑتی رہی۔ اعداد و شمار کے مطابق اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ صرف سال 2022 کے کیلنڈر ایئر میں بیرون ملک ہجرت کر جانے والے پاکستانیوں کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ صورتحال نئی نسل میں ملک کے مستقبل کے حوالے سے پیدا ہونے والی غیر یقینیت، ملک میں تعلیم، روزگار اور انصاف کے گرتے ہوئے معیار اور برین ڈرین کی بدترین نشانی ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فرار چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر گزر سکے، حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ خطرات جو یہاں ان کو دکھائی دیتے ہیں اور جو ہیں بھی، ان سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو نجات ملے۔ وعدے کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں یقین نہیں رکھتے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس آج کا دن گزر جائے، ہمارے پاس فیوچر پلاننگ نہیں ہے۔ ادھر اقتدار کے ایوانوں اور سیاسی راہداریوں میں جاری ہر سرگرمی، ہر لڑائی اور ہر جنگ صرف اقتدار حاصل کر لینے پر مرکوز ہے۔ حکومت یا حکمران پرانا ہو یا نیا، سویلین ہو یا نان سویلین، ملک کو ڈھنگ سے چلانا کبھی ان کی ترجیحات کا حصہ ہی نہیں رہا۔ یہ چیز بہت سوچنے کی بھی ہے، غور کرنے کی بھی ہے، اور اس کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو تشویشناک بھی ہے۔ یہ جاگیردار وڈیرے آ کر ہمارے پارلیمنٹس میں، ہماری سیاست میں، ہمارے الیکشن میں اپنے پاور سے، اپنے پیسے سے قبضہ کر لیتے ہیں۔ عام پڑھا لکھا نوجوان کدھر نظر آتا ہے آپ کو؟ ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج کی ایک کھلی مثال ہے کہ درجنوں قتل اور اسٹریٹ کرائم کی ان گنت وارداتوں میں ملوث افراد بھی باعزت بری ہو کر عام شہریوں، خاص طور پر نوجوانوں کی جان اور مال کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ کسی طالب علم کا یونیورسٹی بس کے انتظار میں کھڑے رہنا یا ضروری نوٹس اور دیگر تعلیمی مواد کے تبادلے کے لیے کسی چائے کے کھوکے پر بیٹھ جانا اس کی جان اور مال دونوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ گھر سے باہر جا کر پہلا واسطہ ٹوٹی پھوٹی سڑک، خستہ حال فٹ پاتھ، بہتے ہوئے مین ہولز اور ابلتے ہوئے نالوں سے پڑتا ہے۔ پھر ٹریفک جام کا سامنا اور پھر متبادل راستوں کی تلاش شہریوں کا مستقل مقدر بن چکے ہیں۔ پاکستان نوجوانوں کا ملک تو ہے، آبادی میں آپ دیکھیں نا، بلج کی بات کریں، لیکن نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ It is not easy to be young in this country. ہمارے پاس ایسے ایسے ہیرے موتی ہیں، ایسے ایسے لاجواب لوگ ہیں، ایسی ذہانتیں ہیں اور اتنا
تخلیقی عمل ہے ہمارے نوجوان میں کہ دنیا کے کسی بھی مقابلے میں اسے کھڑا کیا جا سکتا ہے، صرف اس کو پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا۔